السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 88 تا 85 تا 93 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح للروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں
تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وہی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا، مگر تمہارے رب کی رحمت بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی، تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا، اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کرو، یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ، یا تمہارے لیے طلائی گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔ ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: شد و ضرر اور کوئی فقر و فاقہ تو تضرع و ظاہری سے دعائیں کرتا، اور ان دعاؤں کے قبول کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ مومن کو ایسا نہ چاہیے، اگر اجابت دعا میں تاخیر ہو تو وہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ ہم اپنے طریقہ پر، تم اپنے طریقہ پر، جس کا جوہر ذات شریف و طاہر ہے، اس سے افعال جمیلہ و اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے اس سے افعال خبیثہ ردیہ سرزاد ہوتے ہیں۔ قریش مشورہ کے لیے جمع ہوئے، اور ان میں باہم گفتگو یہ ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں رہے، اور کبھی ہم نے ان کو صدق و امانت میں کمزور نہ پایا، کبھی ان پر تہمت لگانے کا موقع ہاتھ نہ آیا۔ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ان کی سیرت اور ان کے چال چلن پر کوئی عیب لگانا تو ممکن نہیں۔ یہود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ اس مطلب کے لیے ایک جماعت یہود کے پاس بھیجی گئی۔ یہود نے کہا ان سے 3 سوال کرو، اگر تینوں کے جواب نہ دیں تو وہ نبی نہیں، اور اگر تینوں کا جواب دے دیں جب بھی نبی نہیں، اور اگر 2 کا جواب دے دیں 1 کا جواب نہ دیں تو وہ سچے نبی ہیں۔ وہ 3 سوال یہ ہے: اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ اور روح کا حال۔ چنانچہ قریش نے حضور سے یہ سوال کیے، آپ نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات تو مفصل بیان کر دیے، اور روح کا معاملہ ابہام میں رکھا جیسے کہ توریت میں مبہم رکھا گیا تھا۔ قریش یہ سوال کر کے نادم ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سوال حقیقت روح سے تھا یا اس کی مخلوقیت سے۔ جواب دونوں کا ہو گیا، اور آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مخلوق کا علم الہی کے سامنے قلیل ہے، اگرچہ ما اوتی تم کا خطاب یہود کے ساتھ خاص ہو، یعنی قرآن کریم کو سینوں اور صحیفوں سے محو کر دیتے اور اس کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑتے، کہ قیامت تک اس کو باقی رکھا اور ہر تغیر و تبدل سے محفوظ فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے، کہ اس نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کو باقی و محفوظ رکھا، اور آپ کو تمام بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین کیا، اور مقام محمود عطا فرمایا۔ بلاغت و حسن نظم و ترتیب و علوم غیبیہ و معارف الہیہ میں سے کسی کمال میں۔ شان نزول مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی کہ خالق کے کلام کی مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ سب باہم مل کر کوشش کریں، جب بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل لا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے اور انہیں رسوائی اٹھانی پڑی، اور وہ 170 بھی قرآن کریم کے مقابل بنا کر پیش نہ کر سکے، اور حق سے
منکر ہونا اور حق سے منکر ہونا اختیار کیا۔ شان نزول جب قرآن کریم کا اعجاز خوب ظاہر ہو چکا اور معجزات و واضحات نے حجت قائم کر دی اور کفار کے لیے کوئی جائے عذر باقی نہ رہی، تو وہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ مروی ہے کہ کفار قریش کے سردار کعبہ معظمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، حضور تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلوایا کہ آج گفتگو کر کے آپ سے معاملہ طے کر لیں تاکہ ہم پھر آپ کے حق میں معذور سمجھے جائیں۔ عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم پر وہ شدائد کیے ہوں جو آپ نے کیے ہیں۔ آپ نے ہمارے باپ دادا کو برا کہا، ہمارے دین کو عیب لگائے، ہمارے دانشمندوں کو کم عقل ٹھہرایا، معبودوں کی توہین کی، جماعت متفرق کر دی، کوئی برائی اٹھا نہ رکھی۔ اس سے تمہاری غرض کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ ہماری قوم میں تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اعزاز چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اگر ملک و سلطنت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ تسلیم کر لیں۔ یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر تمہیں کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی خلش ہو گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کریں اور اس میں جس قدر خرچہ ہو اٹھائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہیں اور میں مال و سلطنت و سرداری کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ واقعہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ کی رضا اور نعمت آخرت کی بشارت دوں اور انکار کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلاؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیام پہنچایا، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور نہ مانا تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے معروضات کو قبول نہیں کرتے تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور میدان صاف نکال دیجئے اور نہریں جاری کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے۔ ہم ان سے پوچھ دیکھیں کہ آپ جو فرماتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ اگر وہ کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا، میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، جو پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں وہ میں نے پہنچا دیا۔ اگر تم مانو تمہارا نصیب، نہ مانو تو میں خدائی فیصلے کا انتظار کروں گا۔ کفار نے کہا، پھر آپ اپنے رب سے عرض کر کے ایک فرشتہ بلوا لیجئے جو آپ کی تصدیق کرے اور اپنے لیے باغ اور محل اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے۔ فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں بشیر نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس پر کہنے لگے، تو ہم پر آسمان گرا دیجئے، اور بعضے ان میں سے یہ بولے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لائیے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھائے اور عبداللہ بن امیہ آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ سے کہنے لگا، خدا کی قسم میں کبھی آپ پر ایمان نہ لاؤں گا جب تک تم سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھو اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آؤ، اور خدا کی قسم اگر یہ بھی کر دو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس قدر ضد اور اناد میں ہیں اور ان کی حق دشمنی حد سے گزر گئی ہے تو آپ کو ان کی حالت پر رنج ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہمارے سامنے تمہارے صدق کی گواہی دیں، میرا کام اللہ کا پیام پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب جس قدر معجزات و آیات یقین و اطمینان کے لیے درکار ہیں، ان سے بہت زیادہ میرا پروردگار ظاہر فرما چکا، حجت ختم ہو گئی۔ اب یہ سمجھ لو کہ رسول کے انکار کرنے اور آیات الہیہ سے مکرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مکر اور معترف نہ ہوئے، یہی ان کے کفر کی اصل تھی، اور اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے حبیب، ان سے اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ اور آج تک کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ
اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ ضرور میرے اس چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، پوری ویڈیو دیکھیں، خود بھی دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب تلقین اور ترغیب اور تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں اس کلام مقدس کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت آپ کو اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔